السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کو کریں گے، جس کو یوں سمجھیں کہ قرآن کی آیات کے پریکٹس کے دوران یہ آتا رہا، لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا اور نہ ہی میں نے آپ کو محسوس ہونے دیا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جملہ فعلیہ میں بہت کچھ چیزیں فکس منصوب آتی ہیں، یعنی فکس منصوب ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک تو مفعول ہوتا ہے۔ اب وہ مفعول کی بھی ہم نے 4-5 ٹائپ پڑھی کہ وہ تو منصوب آتے ہیں۔ اس کے بعد مفعول کا منصوب آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو فکس منصوب آتی ہے ان میں سے یہ پہلی چیز ہم جملہ فعلیہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں جو فکس منصوب آتی ہے۔ فکس مطلب ہے کہ انہوں نے آنا ہی منصوب ہوتا ہے اور وہ اپنی حالت پر فکس ہوتی ہیں۔ ایک آج پڑھیں گے اور ایک ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جی تو آپ ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں الحال۔ یہ اب ہے کیا، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے، نظر کیسے آتا ہے، پہچاننا کیسے ہے، شرائط کیا ہے۔ پہلے ہم اس کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، پھر ہم اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل کو دیکھیں گے اور قرآن مجید سے پریکٹس ہینڈ پہ کریں گے۔ تو لیکچر ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے، بٹ نو پرابلم، انشاءاللہ سیکھنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو مس نادیہ بلائیے گا پہلی اسٹوڈنٹ کو۔ جی آئیے۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوکے، تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی، جملہ پڑھیے گا۔ جاء خالد ضاحکا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ سو جا فعل ہے، خالد حالت رفع میں فاعل ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک اسم آ گیا ہے ضاحکن، منصوب، ٹھیک ہے۔ اب خالد جی سر۔ آیا، اگر ہم یہ کہتے کہ خالد حامد کے پاس آیا تو ہم کہتے جاء خالد الی حامد، ٹھیک ہے۔ اور جی کبھی سر۔ کبھی یہ جو جاء یا ذہب وغیرہ ہے یہ حرف جر کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، یعنی جاء خالد حامد، خالد حامد کے پاس آیا۔ لیکن اب ضاحکن کیا ہے؟ ضاحکن بتائیے کون سے وزن پر ہے؟ فاعل۔ فاعل، یعنی کون سا اسم ہے مشتقات میں سے؟ اسم الفاعل۔ اسم الفاعل، ہنسنے والا۔ اب ترجمہ کریں، خالد آیا ہنسنے وال۔ اب اس کو دیکھیں، ترجمہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اور ہم جملے میں اس کو بنا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو سر۔ یہ ایک پہلی چیز کہ جملہ میں ایک اسم آتا ہے نکرہ، منصوب، ہمیشہ نکرہ اور منصوب کیا ہوتا ہے؟ نکرہ اور منصوب۔ نکرہ اور منصوب، اور 95% وہ مشتقات میں سے ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف اسم الفاعل اور اسم المفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اسم الفاعل اور اسم المفعول ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس کی جمع مثنیٰ جنس چینج ہو سکتی ہے، لیکن اس نے رہنا نکرہ ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا جملہ پڑھیے۔ جی سر۔ رأیت الشمس طالعة۔ طالعۃ، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ اس میں ہاں، رأیت انا فاعل ہے اور الشمس مفعول ہے۔ ویری گڈ، رأیت الشمس، میں نے سورج کو دیکھا۔ اب دیکھیں اس میں طالعۃ ایک اور منصوب اسم آ گیا، اور وہ بھی ہے نکرہ، لیکن ہے کون سا؟ جی سر۔ واحد مؤنث۔ وزن بتائیے یہ کون سا اسم ہے مشتقات میں سے؟ یہ فاعلتن ہے، اسم الفاعل کی مؤنث۔ اسم الفاعل، ماشاء اللہ، طالعۃ، یعنی میں نے سورج کو دیکھا، کس طرح دیکھا؟ طلوع ہوتے ہوئے۔ طلوع ہوتے ہوئے۔ جاء خالد ضاحکن، خالد آیا کیسے؟ ہنستے ہوئے۔ ہنستے ہوئے، ماشاء اللہ۔ یہ ہوتا ہے حال، یعنی جملے میں یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے اور نکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی لیکن سر۔ ہوتا کیا ہے، ابھی دیکھیں یہ ضاحکن حال ہو گیا، صحیح ہے، یہ حال ہو گیا۔ جی حال کی سر۔ بات ہم نے پڑھ لی، وہ کیا ہوتا ہے دوبارہ بتائیں، جملے میں کس اور طرح یہ آتا جو ہے؟
یہ منصوب ہوتا ہے، نکیرہ ہوتا ہے اور اسم الفاعل اور اسم المفعول کے وزن پر آتے ہیں. ویری گڈ. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس کے دو ہیں وہ ہے نکرہ ہونا اور منصوب ہونا. یعنی یہ کبھی بھی نہ مجرور نہیں ہوگا اور کبھی بھی یہ معرفہ نہیں ہوگا. تو یہ بات اپنے ساتھ کیا ہے آپ نے باندھ لینی ہے کہ نکرہ اور منصوب. اوکے جی سر. اگلی بات کرتے ہیں. خالدن اس جملے میں فاعل تھا, وہاں پر شمس مفعول ہے, ٹھیک ہے. جی اچھا, سر. اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جملے میں, صاف ظاہر ہے کہ وہ حال جو ہوتا ہے وہ کسی, دیکھیں جملے میں ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. جی سر. اب وہ حال کس کا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا ہمیں, جی. کہ وہ فاعل کا حال ہے یا مفعول کا حال ہے. میں نے ابھی تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسا جملہ نہیں دیکھا کہ جس میں دونوں کا حال آ رہا ہو, ٹھیک ہے. جی سر. ہمیشہ حال ایک کا ہی ہوتا ہے, صحیح ہے. جی سر. یعنی ہم کسی ایک کا حال جملے میں بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا حال تھوڑی بتاتے ہیں. میں اگر بتاؤں آپ کو کہ میں فلاں کے پاس گیا تو میں نے اس کو جس حالت میں دیکھا ہوگا میں وہ بتاؤں گا, اپنا نہیں بتاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. جی. اپنی ضرورت نہیں ہے نا, مجھے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اوکے. جی سر. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی جملہ نہیں دیکھا جس میں دونوں کا حال آیا ہو. اوکے. سو جاء خالد ضاحکا. اب دیکھیں حال, اچھا جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. ذوالحال, یا اسے صاحب الحال بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صاحب الحال. ہاں جی, لیکن عربی گرامر کے اندر میں نے صرف اسے ذوالحال پڑھا ہے. اردو کی جو عربی کی گرامر کی کتابیں ہیں اس میں کبھی کبھی صاحب الحال بھی لکھا ہوتا ہے. بہرحال سو اب اس میں مطابقت ہوگی کس چیز میں؟ دیکھیں خالد المذکر ضاحک المذکر, جنس کی مطابقت ہو گئی. گڈ. جی سر. نوٹ کیا آپ نے؟ جی. یہاں دیکھیں شمس کیا ہے؟ مؤنث, تالیتن مؤنث, مؤنث. جنس کی مطابقت ہو گئی. جی سر. خالد جنس سے. اکیلا ہے, ضاحکن بھی اکیلا ہے, عدد کی مطابقت ہو گئی. جی سر. شمس بھی ایک ہے, تالیتن بھی واحد ہے, عدد کی مطابقت ہو گئی. جی سر. بس یہ دو ہی مطابقتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ جنس اور عدد. جنس اور عدد. مطابقت میں صرف یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیٹا, جی سر, دونوں معرفہ بھی ہوں گے. مرکب توصیف نہیں, سادہ الفاظ میں کہ چاروں چیز میں مطابقت ہوتی ہے. جی سر, چاروں چیز ہاں جی, مطابقت ہوں گی. مطلب زیادہ ہم چیزوں کو سمپلی اپنے ذہن میں رکھنا شروع کیجئے کہ اس میں چاروں چیزیں میں جی سر. مطابقت ہوتی ہے. پھر اگر میں کہوں کہ ہاں جی وہ چاروں چیزوں کا مطلب کیا ہے, وہ چار کون سی ہیں؟ وہ چار وہ ہیں جو محمد طارق نے, اس بندہ حقیر نے آپ کو پہلے لیکچر سے پڑھانی شروع کی تھی کہ یہ چار چیزیں اعراب, جنس, عدد اور وسعت. لیکن حال اور ذوالحال میں مطابقت صرف کتنی ہونی ہے؟ جنس اور عدد. دو. اچھا ایک اور شرط کہ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا. ہاں, اب ذوالحال کی ایک ہی شرط ہے, وہ کون سی ہے؟ معرفہ. صرف اس کی ایک شرط ہے کہ یہ معرفہ ہوگا بس. اور حال کی کون کون سی بنیادی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں بنیادی, نکیرہ ہوں گے اور منصوب ہوں گے. منصوب ہوں گے. گڈ. اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ذوالحال, حال اور ذوالحال. حال اور جی ذوالحال سر. دونوں کی شرائط کیا ہے؟ ذرا پڑھیے گا ایک ایک کر کے. دیکھیں کیا ہے حال. حال فرسٹ منصوب اور نکیرہ. تھرڈ اسم الفاعل یا اسم المفعول. اور فورتھ جنس اور عدد میں ذوالحال سے مطابقت رکھتا ہے. ویری گڈ. اچھا یہاں پہ تھرڈ میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, وہ ہوتا ہے مصدر. جی سر. مصدر. مصدر کبھی کبھی آپ کو مصدر بھی ایز اے حال ملتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جی سر. مصدر یہ واحد مؤنث جمع کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوتے ہیں؟ جی سر, واحد جمع اور مؤنث کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. بالکل, یعنی یہ جمع مؤنث واحد وغیرہ میں نہیں کنورٹ ہوتے, یہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. یہ البتہ کبھی کبھی حال میں آ جاتے ہیں
اور علماء نحو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں جو اسم الفاعل یا اسم المفعول کا بیسیکلی نائب بن کر آتے ہیں وہاں پر، اصل میں وہ اسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر جی سر. ان کو ہم غور کریں نا تو وہ انہی کے معنی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی ہم جی. یہاں یقینی میں نے آپ کو پہلے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو سمپلیفائی رکھ رہے ہیں، جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے پہچاننی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی سر. ذوالحال کی طرف آئیے، کیا ہے؟ فرسٹ اعراب جملے پر منحصر یس، ہوتا ہے. جملے پر منحصر ہے، یعنی ذوالحال منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. ذوالحال کیا ہو جی سکتا ہے؟ سر. منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے. مرفوع. لیکن آپ کو موسٹلی جملہ فعلیہ ملے گا تو اس میں آپ کو یا تو وہ فاعل کا ملے گا یا مفعول کا ملے گا، لیکن یہ کہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے ایگزامپل جی میں سر. آپ کو نظر آئے گا. تو ذوالحال کے اعراب کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی قاعدہ اس کا، وہ کیا ہے؟ معرفہ ہوگا معرفہ ہمیشہ. ہونا. ویری گڈ. اگر کوئی اسم نکرہ مل جائے آپ کو اور اس کے آگے مطابقت پیدا ہو رہی ہے تو وہ حال نہیں بلکہ وہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی. صحیح ہے. جی سر. اگر اس جملے کو رأیت الشمس طالیۃً، اس الشمس طالیۃً کو میں بنانا چاہوں مرکب توصیفی، تو بتائیں ذرا ویسے کیا چینجز لائیں گے ہم؟ شمس طالیۃ. ویری گڈ. نہیں، منصوب رکھیں گے، مفعول ہے نا. جی سر. رأیت شمس شمسً طالیۃ. طالیۃً. مطابقت پیدا جی کرنی سر. ہوگی ہمیں چاروں حوالوں سے. اور یہاں اگر ہم نے اس کو توصیفی بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ یہاں آپ خالد کو نکرہ نہیں کر سکتے. جی سر. خالد الضاحک. جاء خالد الضاحک. الضاحک، ہنسنے والا خالد آیا. ہنسنے والا خالد آیا. خالد آئی. تو یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ سے ویسے بنوا کے صرف آپ کو دکھایا ہے کہ مرکب توصیفی، اور یہی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کو نکرہ مل جائے نا، مثال کے طور پہ اگر میں یہاں لکھ دوں نا خالد اپنی جگہ پہ جاء طالب ضاحک، پھر مجھے وہ کیا ہوگا؟ اس کو جاء طالب، پھر اس کو مجھے ضاحک. مرفوع کرنا ہوگا ضاحک، پھر آپ کو یہ منصوب جی کبھی سر. بھی نہیں ملے گا. جی سر. صحیح ہے. تو وہ اس میں جی. مطابقت مرکب توصیفی میں ضروری ہوتی ہے. چلیں الحمدللہ، اب ہم تھوڑی سی ایگزامپلز اور دیکھتے ہیں. جملہ پڑھیے. ذہبت عائشۃ باقیۃ. جی. عائشۃ ذوالحال اور باقیۃ حال. پہلے حال بتانا ہے پھر ذوالحال بتانا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ حال بتانا ہے. پھر ہم ذوالحال بعد میں نکالتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر غور جی کرتے ہیں کہ سر. اچھا ذوالحال کو ڈائریکٹ نہیں کرنا. یہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ کہیں اچھا پڑھتی ہیں، اس لیے آپ کو بڑی کوئکلی چیزیں آ رہی ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آئی عائشہ روتے ہوئے. ہاں جی. آپ کسی جگہ پڑھتی تو نہیں ہے؟ نہیں سر. پہلے عربی پڑھی ہے آپ نے؟ جی سر، پہلے تھوڑی پڑھی ہے لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے. لیکن ماشاءاللہ یور کانفیڈنس از ویری گڈ. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی جان کر کہ بہت کوئکلی اور بڑے کلیئرٹی سے آپ نے جوابات دیے اور بہت جلدی آپ نے چیزوں کیا. چلیں مس نادیہ ایسے کیجیے، ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹ کو بلائیے تاکہ ہم چیک کر لیں کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا، پھر ہم آگے بڑھیں گے. ایک ایک ایگزامپل میں لوں گا، ایک ایک اسٹوڈنٹ بلائیے گا. ٹھیک ہے مس نادیہ؟ جی سر، بلاؤں ابھی بلانا؟ جی بلائیے. اوکے، سمیہ آ جائیے. سمیہ دیکھیے مائک. اوکے، فہیمہ آپ آ جائیے. فہیمہ آپ بھاگ السلام جاتی علیکم. ہیں اس لیے میں نے وعلیکم السلام بلا لیا آپ کو. جی جملہ پڑھیے گا. ادب ولدک صغیرا. ٹھیک ہے، جی اوکے. سو صغیرا صغیرن اس میں کیا ہے؟ اس میں حال ہے. حال ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اب ذوالحال بتائیے. پہلے جملہ دیکھ لیجئے کیا ہے. ادب ولدک، فاعل مفعول کیا ہے پہلے یہ بتا دیں. ادب جو ہے فعل ہے، ولادہ کا مرکب اضافی یہ جو ہے ہمارے پاس مفعول نہیں.
आराम से। मफूल की इराबी हालत क्या होती है? जी मंसूब होती है। फिर ये जी वलदा का मंसूब ही क्या है? मफूल मफूल है। हाँ जी, ये देखें, ये सबसे बड़ी अलामत मौजूद है। और जी अद्दिब कौन सा फेल है, माजी, मुजारे या अमर? ये अमर है सर। हाँ जी, ये अमर है, बाबे तफईल से, अदब तफील सिखाना। से। अदब जी युअद्दिबु तअदीबन, अंत फाइल, ठीक है। अद्दिब जी वलदा का सगीरन। अब जरा तर्जुमा करें। अपने बेटे को नहीं, अद्दिब अब्दत सिखाओ वलादा का, अपने बेटे को सगीरन छोटे, जो छोटा बेटा है उसको। नहीं नहीं नहीं, यही तो हमने समझना है, हाल क्या जी होता है। हाल हम इस वक्त मफूल की हालत को बयान करेगा। यानी आपने, हाँ जी, बेशक ये मफूल की कर रहा है, लेकिन जी अपने छोटे अपने बेटे को नहीं। बेटे को छोटे होते हुए हाँ अदब सिखाओ। जी, अच्छा जी, सही सही सही। हाल बयान करना है ना। जब छोटा हो। हाल, ठीक है ठीक है ठीक। हाल का मतलब क्या है? बेसिकली कोई कोई कैफियत है कि किस कैफियत में हो, तो तब उसको आपने सिखाना है। अद्दिब ठीक वालदा है। का सगीरन। अब ये सगीरन जी फ़ाइलुन के वजन पर है। ये बाब कारुमा से इस्मुल फाइल का सीगा है। याद रखिएगा, बाब कारुमा वाले सारे इस्मुल फाइल फ़ाइलुन के वजन पर बनते हैं, ठीक है। जी सही। वो फ़ाइलुन के वजन पर नहीं बनते। यानी ठीक कारुमा है सर। कारिमुन नहीं होता, क्या होता है? करीमुन। करीम फ़ईल उनके वजन पे। जी हाँ जी, तावुला तवीलुन, हसुना हसीनुन, ठीक है। ठीक है। हमुदा हमीदुन। फिर वो हम जुमले में तय करते हैं कि वहां इस्मुल फाइल के तौर पर आ रहा है या सिफत मुशब्बह के तौर पर आ रहा है। तो यहाँ तो ये सिफ्त बन ही नहीं रहा ना, इसलिए हम यहाँ सिफत जी मुशब्बह इसको नहीं कहेंगे। ये हाल है, इस्मुल जी फाइल बन रहा है। यानी अद्दिब वालदा का वेन सगीरन, जब वो छोटा हो, ठीक हो गया, ठीक है। सही है। आराम से, जरा जी तसल्ली के साथ, रिलैक्स होकर एक एक चीज को गौर कर, कोई जल्दी नहीं है सही जवाब देने की, ठीक है। जरा अगला जी जुमला फिर जी। आप देखिए क्या है। तो जुल्हार क्या हुआ? मफूल मफूल, हाँ जी। वाला था। ओके, आगे। जा अल वलदानी बाकियानी। ठीक है, तो दो इसमें जा फेल है, अल वलदानी फाइल है, रफा की हालत में है, और बाकियानी ये हाल है अल वलदानी का। और ठीक है। तर्जुमा होगा आए दो लड़के रोते हुए। वेरी गुड, माशाल्लाह। यानी वो रोती हुई कंडीशन में आए। अब आप जी देखें कि मुताबिकत, यानी हम कैसे तय करना है कि कौन सा हाल है, कौन सा जुल हाल है, यानी वो क्या चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, जरा वो रिपीट करेंगी। जी, जिन्स और अदद में मुताबिकत होनी चाहिए इन दोनों के अंदर, जो तो कि इसमें यहाँ है पर दोनों मौजूद में? है। जी बिल्कुल है, क्योंकि दोनों मुसन्ना हैं ठीक है, गुड और मुज़क्कर हैं। गुड। और दूसरा हमारे पास इसकी कंडीशन थी कि जो हाल है वो नहीं सॉरी, जो ये है जुल हाल है, ये मारफा होना चाहिए, तो ये मारफा है वलदानी। गुड। और ये जो बाकियानी था ये मंसूब होना चाहिए, तो ये मंसूब है, ये बाकियानी। हाल के दो दो बड़े चीजें क्या? एक जी वो नकिरा हो और दूसरा मंसूब हो। जी फिर थोड़ा सा गौर करें तो वो हमें ये भी पता चलता है कि मुश्तकात में से दो में से है इस्मुल फाइल, रोने वाला, जी बाकी। जी रोने वाला। ठीक है, जी ओके, शुक्रिया जी। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। मैम मैं कर लूं सर, मेरा माइक ऑन हो गया। जी आप कीजिए। जी जी आ जाइए सर। ये जुमला बाकी पढ़िए। यानी मंसूब है, क्या है? हाँ, बाकी यही नहीं होना था। गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड पिक। वो वहीं अटक गई फहीमा ना थोड़ा, हाँ ठीक है, क्योंकि शाबाश, अच्छा ये पिक किया। मैं रफा अपनी है। तरफ से मंसूब लिख चुका हूँ। जी सर, इसको करेक्ट कर दे। बाकी आनी, बाकी यही नहीं, क्या होगा? बाकी यही यही नहीं। नहीं, बाकी यही नहीं। ठीक है, वेरी गुड पिक, माशाल्लाह। मंसूब होना चाहिए था, ये गलती से मुझसे मरफू लिखा गया।
جی اگلا جملہ پڑھیں. جی سر. قطفت الوردتین متفتحتین. جی قطفت جو ہے اس میں فعل ہے یعنی میں نے توڑا، الوردتین یعنی دو پھول، اور جی متفتحتین جو ہے یہ سر یہ منصوب ہے اور نکرہ ہے، اور یہ اسم المفعول ہے، اسم الفاعل ہے سر. ویسے تو یہ اسم الفاعل ہے باب تفاعل سے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ، باب تفاعل سے. متفتح یعنی جب یہ پھولوں کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا کھلے ہوئے ہونا. بیسیکلی یہ ہو جائے کسی چیز کا کھلا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، تو جی یا سر. چونکہ پھول ہے تو اب پھول کو ہم یہ تو نہیں کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب کھلا ہوا ہے. جی سر. تو یہ الورد، ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، جی سر. وردن کس کو یعنی کہتے ہیں؟ گلاب کے پھول کو سر. گلاب کے پھول کو. وردتن، وردن یعنی اس فیملی نیم آف روز. ٹھیک ہے، پھر جب ایک ایک دو دو کاؤنٹ کریں گے تو پھر وردتن ہوتا ہے. وردتن، وردتانی دو پھول. پھر جب دو سے اوپر جاتے تو پھر وہ وردن کہتے ہیں. تو قطفت الوردتینی، میں نے دو پھول توڑے. جب پھول توڑے تو پھولوں کی حالت کیا تھی؟ کھلے ہوئے تھے وہ. متفتحتینی. متفتحتینی دیکھیں حال کی کیا دو مین کنڈیشن ہے؟ حال کی سر، حال جی کی یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے اور منصوب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دونوں پوری ہیں. جی بالکل سر، یہ نکرہ بھی ہے اور اور منصوب. ذوالحال کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ذوالحال کی تو اعراب تو جملے پر منحصر ہوتا ہے لیکن وہ معرفہ ہونا چاہیے، تو یہ معرفہ ہے سر. معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حال دیکھیں فاعل کا بھی تو ہو سکتا ہے، تو یہ ہم کیسے کنفرم ہے کہ یہ مفعول کا حال ہے؟ کیونکہ سر یہ دونوں جنس اور عدد میں مفعول ہی سے مطابقت رکھ رہا ہے. کیونکہ دو ویری ہیں. گڈ. رکھ رہا ہے، رکھتا ہے نہیں، رکھ رہا ہے. رکھ رہا ہے سر. ہاں جی جی، سر. کیونکہ فاعل کا بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا رکھتا ہے، اٹ مین یو آر فکسنگ اٹ. جی سر، رکھ رہا ہے. رکھ رہا ہے اس کنڈیشن میں فی الحال یہ کنڈیشن ہے. قطفت الوردتین متفتحتین. تو چونکہ یہ بھی جنس میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے، فیمنن ہے، اور یہ بھی مؤنث ہے، اور یہ مثنیٰ ہے اور یہ بھی مثنیٰ ہے. تو یہ دونوں کنڈیشن ہماری بتا رہی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ذوالحال اس کا مفعول ہے. اگلا جملہ پڑھیے. جی سر. ابھی شو نہیں ہوا، انٹرنیٹ سلو ہے جبھی. اب ہو گیا. جی سر. جاء الاولاد باکینا. جی جی سر. جاء جو ہے اس میں فعل ہے، الاولاد جو ہے اس کا فاعل ہے ظاہر، اور باکینا جو ہے یہ منصوب بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے، یعنی یہ فاعل کا حال ہے، یعنی لڑکے روتے ہوئے آئے. ویری گڈ ماشاء اللہ. لڑکے روتے ہوئے آئے، تو یہ حال ہو گیا. ذوالحال کیا ہے؟ ذوالحال جو ہے الاولاد. الاولاد. فاعل اس کا جو الاولاد ہے وہ ذوالحال ہے، لڑکے روتے ہوئے آئے. اب پھر وہی ہماری شرطیں پوری ہو رہی ہیں. حال کی دو جی کنڈیشن ہے، نکرہ بھی ہے نکرہ اور بھی ہے اور منصوب بھی ہے. ذوالحال کی ایک کنڈیشن ہے ہماری، اسے معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میں اس باکینہ کو صفت بنانا چاہوں اولاد کی تو کیا کروں گا؟ جی سر. الاولاد باکینا تو الاولاد الباقونہ. الاولاد الباکونہ. ماشاء اللہ، رونے والے لڑکے آئے. کون سے آئے؟ رونے والے لڑکے سر. دیکھیں کتنا فرق پڑ رہا ہے. جی سر. دیکھیں رونے والے لڑکے آئے، یعنی کیا ہے کہ ان کی حالت ہی وہ روتے. ایک ہے لڑکے روتے ہوئے آئے. جی دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے یہ اعراب اور ان کو آپس میں ملا کر اوپر نیچے کرنے سے. حالانکہ سیم رہے گا، مادے سیم رہیں گے، الفاظ سیم رہیں گے، اس کے صرف اعراب بدلیں گے اور ساتھ وہ فالو کرتے ہوئے ال لگ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ٹوٹلی میننگ چینج ہو جائے گا. یہ چیز قرآن میں بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ سسٹر. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. زویا آ جائیے. جی جی اگلا جملہ پڑھیں. جی استاد. رأیت الاولاد ساجدین. جی اس میں رأیت فعل ہے، انا فاعل ہے، اس میں الاولاد مفعول ہے، ساجدین حال ہے اس میں، اور الاولاد ذوالحال ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. ترجمہ کیا ہوگا؟ جی میں نے لڑکوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. ہاں جی، میں نے لڑکوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے، جی، سجدے کی حالت میں دیکھا.
اوکے. ذوالحال کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. اوکے. اور حال کی کیا کنڈیشن ہوتی ہیں؟ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور نکیرہ ہوتا ہے نکرہ ہوتا اور ہے. اسم گڈ، الفاعل یا مفعول میں سے ہوگا. ویری گڈ. اسم الفاعل یا مفعول میں سے ہوتا ہے اکثر. اگلا جملہ پڑھیں. جی. جاءت النساء باقیات. 3. اس میں جی باقیات جی. جی اس میں جاءت فعل ہے، النساء اس میں فاعل ہے، باقیات یہ حال ہے النساء کا. ویری گڈ. سو ترجمہ کیا ہوا؟ جی. عورتیں روتی ہوئی آئیں. عورتیں روتی ہوئی آئیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. انواع الحال. کیا جی؟ مفرد مفرد. مفرد کیا ہوتا ہے؟ جو اکیلا ہو، ایک اسم ہو. ویری گڈ. تو ابھی جو ہم نے پریکٹس کی وہ کس کی تھی؟ وہ مرکبات تھے، مرکبات جملہ تھے. فعلیہ تھے. مرکبات تھے. حال کی، انواع الحال کی بات ہو رہی ہے. جی اچھا جی، وہ بھی مفرد ہی تھے. ہاں جی، ابھی جو ہم نے جتنی پریکٹس کی ہے پچھلے پیج پر وہ تمام جی حال کیا ہیں؟ مفرد ہیں. دیکھیں، مفرد. ضاحکن، جی باقیتن، باقینی، باقینا، باقیات، یہ کیا ہیں؟ تمام مفرد ہیں. مفرد ہیں. تو ابھی ہم نے جتنی ایگزامپلز کی تھی یہ مفرد کی تھی. تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے. دیکھیں، وہ کچھ اور کھولنے سے پہلے میں نے آپ کے ذہن میں حال اور ذوالحال کو اچھی طرح بٹھانا مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے ذہن میں ایک نئی چیز آئی ہے نا، ایک دم پیچھے کبھی تذکرہ نہیں ہوا. تو ابھی میں ساری تفصیل کھول دیتا تو پھر یہ سمجھ نہ آتا. تو پہلے میں نے اس کو الگ کیا. حال اور ذوالحال پہلے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو مفرد ہم نے کر لیا، یہ مفرد ہوتا ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے دیکھیں. جملہ. اس کے بعد شبہ جملہ. شبہ جملہ. یعنی اس کا مطلب حال 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ. تو اس کا مطلب ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہوگی. جملہ میں کس قسم کے جملے ہوتے ہیں دیکھیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اس میں ماضی بھی ہو سکتے ہیں اور مضارع بھی. مضارع بھی ہو سکتا ہے. امر نہیں ہوگا. امر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. امر نہیں ہوگا. اوکے، نہ ہی نہیں ہوگا. اوکے، اب ذرا آگے جی. بڑھ پڑھیں ذرا. جملہ اسمیہ. گڈ. جملہ پڑھیں. جئت والشمس طالعۃ. جی، ترجمہ کریں. جئت اس میں آیا، والشمس طالعۃ اور سورج طلوع ہو رہا ہے. اور طلوع ہو رہا ہے. یعنی اب ہم جی. اس کو جیتو کے ساتھ جوڑ دیں گے کیونکہ یہ جیتو سے متعلق ہو رہا ہے، جیتو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ جیتو والشمس طالعۃ، میں آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی میں سورج کے طلوع ہوتے وقت آیا. جی. اچھا، جملہ اسمیہ تو آپ کو پتا ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. الشمس طالعۃ. جی. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ جب حال بنتا ہے تو کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ ایک واو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. ایک واو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور اس جی. واو کو کہتے ہیں واو حالیہ. کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ. واو حالیہ. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایسے ہی پہچانیں گے جیسے جملہ لکھا ہوا ہے کہ جملہ پیچھے آ رہا ہے فعلیہ اور ایک دم واو کے ساتھ اس کے ایک جملہ اسمیہ ہوگا. ہم مفہوم سے سمجھیں گے کہ جو فعل کرنے والا تھا اس نے فوراً کوئی حال، کوئی کنڈیشن بتائی ہے. ٹھیک ہے. جئت والشمس طالعۃ، جئت ونادیۃ باقیۃ، میں آیا تو کیا تھا؟ نادیہ رو رہی تھی. رو رہی تھی. جی. اوکے، آگے پڑھیں. رجع العمال وهم متعبون. جی. عمال استاد. عمال کام کرنے والے، عامل ان کی جمع، جی. جمع مکسر. اور متعبون تھکے ہوئے. اچھا جی. عمال آئے، عمال لوٹے، سوری عمل کرنے والے تھکے ہوئے لوٹے. کام کرنے والے، عمال کام کرنے والے. جی. جی. کام کرنے والے لوٹے
वहुम मुतअबून, और वो क्या थे, और वो थके हुए थे। थके हुए थे, यानी थके हुए हो। अब देखिए जुमला इस्मिया को हम नॉर्मली तर्जुमा करते हैं हाल, हाल में, ठीक है, जी लेकिन यहाँ हमें पीछे रिक्वायरमेंट हो रही है चूंकि ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट हो रहा है वाव से, ठीक है। अच्छा, जी अब जो जुमला हालिया होता है इस्मिया, याद रहे उसमें एक जमीर होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जरूरत होगी तो, जो पीछे जुल्हाल की तरफ राजे होगी, ठीक है। जी जी अब जितु वशम्सु तालियतुन, मैं आया तो सूरज तुलू हो रहा था। अब ये पूरा जुमला हालिया है, ठीक है, और ये जी किसका हाल बयान कर रहा है, उस आने वाले का। यहां जी आना फाइल, ये यानी उसका जुल्हाल है, कि वो जुल्हाल हाल बता रहा है, ठीक है। जी यानी वो सूरज के तुलू होने का हाल नहीं बता रहा है, यहाँ किसका बता रहा है, अपना हाल बता रहा है, अपना बता रहा है। अगर सूरज का होता तो फिर ये वाव बीच में नहीं आता। नहीं आता, फिर होता जितु, जितु शम्सा तालियतन, यानी मैं आया तो सूरज क्या, फिर भी खैर मेरा ख्याल है ये ऐसे ही आएगा, फिर भी ऐसे ही आएगा, लेकिन जी यहाँ ये क्या है, वो अपना हाल बता रहा है, जितु व शम्सु तालियतुन। आगे है रजा अल उम्मालु वहुम मुतअबूना। अब देखिए इस जुमला इसमिया में एक जमीर है जो जुल्हाल की तरफ लौट रही है, वो क्या है, हम वो हुम है, तो यानी ये हाल जुल्हाल से कनेक्ट है इस जमीर के जरिए, जी तो ये जुल्हाल है, और ये पूरा जुमला हालिया है, जुमला हालिया। अच्छा, जुमला हालिया को महल्लन मंसूब कहते हैं, क्या कहते हैं, महल्लन मंसूब, क्यों महल्लन मंसूब का क्या मतलब है, मतलब उनके एराब देखेंगे नहीं, पर वो क्योंकि हाल है इस वजह से मंसूब होगा। हाँ जी, चूंकि वो हाल की पोजीशन पर बैठ गया है, तो इसलिए अब हम उसे जी कहेंगे महल्लन मंसूब है भाई, ठीक है। ओके, जी आगे पढ़े। जाअत ज़ैनबु वजहुहा मुतहल्लिलुन। मुतहल्लिलुन, ओके, सो इसमें मुझे बताएं हाल क्या है, इसमें है वजहुहा मुतहल्लिलुन। वेरी गुड, वजहुहा मुतहल्लिलुन। जैनब आई, किस हाल में आई, उसका मुतहल्लिलुन चेहरा उस्ताद। दमक रहा था, जी मुतहल्लिलुन, दमकना, चमकना, यानी खुशी से कोई आदमी है चेहरा उसका बता रहा होता है कि बहुत खुश है। जी लेकिन इस पे आप देख रहे हैं वाव हालिया नहीं है, ठीक है। जी अब देखें, अब जरा हम शराइत पढ़ते हैं, जरा पढ़ें। साबका कलाम से वाव के जरिए जोड़ा जाता है। अगला पढ़ें, इस वाव को वाव हालिया कहते हैं। अगला पढ़ें। इस जुमला इस्मिया में जुल्हाल की तरफ ज़मीर राजे मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी। वेरी गुड, अगला पढ़ें। अगर जुल्हाल की तरफ राजे ज़मीर जुमला इस्मिया के शुरू में मौजूद हो तो वाव लाना या ना लाना दोनों दुरुस्त है। वेरी गुड, तो देखें ये वाव ना भी आता तो नो प्रॉब्लम, राइट, जी क्योंकि जी एक जमीर शुरू में ही मौजूद है जो जुल्हाल की तरफ राजे है, इसीलिए यहां पर यह दूसरा जुमला दिखा दिया गया कि यहां पर वाव की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जी ये आपको मुरक्कब तौसीफी नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, उसकी वजह बताएं। क्योंकि फिर इसमें मुरक्कब तौसीफ देखिए ऐसी उसमें कंडीशन, चार जी नहीं नहीं, आप थोड़ी सी इसको, जुल्हाल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुआरफा होता है। यहाँ जैनब क्या है, ये इसमें अलम है, मुआरफा है। मुअरफा है, इसलिए अब हम इसे यहाँ मुरक्कब तौसीफी नहीं कहेंगे। अगर यहां होता जी जाअत बिंतुन, एक लड़की आई, वजहुहा मुतहल्लिलुन, यानी अब ये हमने सिफ्त आगे पढ़नी है कि ये सिफ्त कैसी होती है, इस सिफ्त को फिर सिफ्त सबबी कहते हैं, वो फिर पूरा जुमला एक सिफ्त बनकर आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मौसूफ है वो नकिरा होता है, जी ठीक है। बहरहाल आज के टॉपिक को हम आज पे ही रखते हैं, क्योंकि ये तो आपने असल चीज क्या है, जुल्हाल हमेशा मुआरफा होता है। मुअरफा होता है, गुड, मोस्टली। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कुरान मजीद में आपको मोस्टली हाल, मोस्टली जुमला इस्मिया कैसे मिलेगा, जुल्हाल बन के। जुमला इस्मिया आपको वाव हालिया के साथ मिलेगा,
अच्छा जी उस्ताद। आपको मेरा ख्याल है कि अभी तक 99% जुमला इस्मिया कुरान मजीद में जब हाल बना है तो क्या हुआ है, वाव के वाव साथ, हालिया के वाव साथ हालिया आया, के साथ। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद में ना जी। बड़ी कैलकुलेटेड चीजें हैं सारी, कहीं एक दूसरे को आपस में मिक्स नहीं होने दिया गया, बड़ा ही जी। अरेंजमेंट्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है। ठीक है, ये शायरी में जाके चीजें आगे पीछे होती हैं कि वहां दोनों ही आ जाती हैं मिक्स होकर, तो आपने बस वहां लाजमी आपको ये फौरन जुमले के बाद ना एक वाव मिलेगा एकदम से, और वो जुमला पिछले जुमले से अलग होगा, पीछे फेल चल रहा होगा, आगे एकदम वाव के बाद जुमला इस्मिया हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करेंगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये हाल आ रहा है उसका, आज कुछ आपको उसका अंदाजा होगा भी। चलें, ये तो हो गया जुमला इस्मिया जब बनता है हाल। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, वाव हालिया के जरिए कनेक्ट होता है, इसको महल्ला नसब कहते हैं। अगली तरफ आइए, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया में 2 हैं, माजी और मुजारे। गुजारे। हम पहले माजी को देखते हैं, जुमला पढ़िए। जी। जाअ अज़्ज़ुयूफ़ु वमस्तयक़ज़ल मुज़ीफ़ु। गुड, तर्जुमा क्या होगा? मेहमान आए और उस्ताद मीनिंग नहीं आ रहा मुझे। मुजीफ, मुजीफ होता है मेहमान नवाज। इस्तयक़ज़ा, वाव काफ ज़ा मादा बाब इस्तिफ़ाल से जागना। वमस्तयक़ज़ल मुज़ीफ़ु, मेहमान आए तो मेहमान नवाज जो था वो जाग जाग रहा नहीं था। रहा था, जी। यानी मेहमान किस हाल में आए कि जो मेहमान नवाज है वो सो रहा था, वो जाग जी। नहीं रहा था। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वही वाव, वाव हालिया का दाखिल होना। जी। अगला पढ़िए। वसलतुल मदरसता वक़द दक़्क़ल जरसु। ठीक है, वसलतुल मदरसा था, मैं स्कूल पहुंचा, वक़द दक़्क़ल जरसु, तो घंटी क्या है, बज चुकी थी। बच। जी। ठीक है, ये भी देखिए वाव हालिया से कनेक्ट हो रहा है। वैसे कुरान मजीद में मुझे फेल माजी है, हाल अभी तक मुझे याद नहीं पड़ रहा कोई है। ओके, जरा पढ़ें शराइत। जी। अगर जुमला हालिया माजी हो तो दर्ज झेल शराइत हैं। अगर जुल्हाल की तरफ राजे ज़मीर जुमला में मौजूद हो तो जुमला वाव और कद से शुरू होगा। गुड, अगर जुल्हाल की तरफ राजे ज़मीर ना हो तो वाव और कद वाजिब हो जाता है। गुड, अगर जुमला मनफी हो तो वाव हालिया आता है। गुड, और इसको महल्लन नसब कहते हैं, इसको कहा महल्ला जाता है। नस्ब कहते हैं। अब देखें, जा अद्दुयूफ व मस्तयक़ज़ल मुज़ीफ़ु, अब मा नफी आ गया इसलिए वाव जी। हालिया से इसको कनेक्ट किया गया। वसलतुल मदरसा था, अब देखिए इस जुमले में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीछे कोई जुल्हाल से कनेक्ट हो। इसमें जा अद्दुयूफ जी। व मस्तयक़ज़ल मुज़ीफ़ु, इसमें ये दुयूफ जुल्हाल है, जुमला हाल पूरा है उसका। यहाँ पे अना इसका हाल है कि अना वसलतुल मदरसा था, मैं मदरसे पहुंचा, वक़द दक़्क़ल जरसु, घंटी बज चुकी थी। अब हम आते हैं मुजारे की तरफ, ये है इंपॉर्टेंट। कुरान मजीद में मोस्टली हाल अगर आए हैं तो आए हैं मुजारे। ओके, पढ़े जरा जुमला। जी। जाअ तिफ्लु यबकी। जा अतिफ्लु यबकी, गुड, तर्जुमा करें। बच्चा आया रोते हुए। रोते हुए। अब देखें, यबकी यहां पर हाल है, फेल मुजारे, ठीक है। जी। अब इसमें हाल और जुल्हाल, ये तिफ्लु जुल्हाल है, यबकी का जी। फाइल है हुआ, ठीक है, जी। जो तिफ्ल की तरफ राजे है। जुल्हाल की रिक्वायरमेंट वही मारफा हो। अगर आप इसको कर देना जा तिफ्लुन यबकी, तो फिर क्या होगा, तो फिर मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा। मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। माजी को आप तवज्जो ना भी दें तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। कुरान मजीद में बहुत, मुझे नहीं याद पड़ता कोई है। इस्मिया को मैंने आपको बता दिया, वाव हालिया से पकड़ना है आपने हमेशा। और मुजारे को अब हम देख रहे हैं कि मुजारे या तो डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे, लेकिन पहचान क्या होगी कि जुल्हाल मरफा होगा। जी। आगे पढ़े। दखल ज़ैदुन अच्छा, अगर मैं वलम जुमला कर यब। दूं, जी तो अब की, क्या करूं, मैं रोते हुए आया। हाँ, जी तो अब की। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फौरन कि ये माजी के साथ मुजारे क्या लेने आ गया। अब आपको पता चला ये क्या है, जुल्हाल क्या हाल। है, अना।
आना, और ये उसका हाल है जी, तो अब की मैं रोते हुए आया। सही है, अगला जुमला पढ़े। जी, दखल ज़ैदुन वलम यब्दइल उस्ताज़ु मुहाज़िरता। जी, जैद जी, दाखिल हुआ, किस और हालत में उस्ताद ने दाखिल हुआ कि उस्ताद ने अपना अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था, यानी दाखला ज़ैदुन। अब यहाँ पे वाव हालिया क्यों आया है? इस लम की वजह से। अगर हाल में लम आ जाए नफी करने वाला तो क्या है? वाव वाव आता। हाली साथ में। अगला देखते हैं, कतफ्तुल वर्दता वलम्मा ततफत्तह। मैंने फूल को तोड़ा किस हाल में? लम्मा ततफत्तह। लम्मा याद है या भूल गई आप? जी उस्ताद याद है, मजजूम करता है मजजूम और करता है, और क्या। अभी तक की मीनिंग देता है, अभी तक नहीं। जी यानी मैंने गुलाब के फूल को कब तोड़ा? अभी तक वो नहीं खिला था। जी ततफत्ता का फाइल हिया जो वर्दा की तरफ जा रहा है। अब ये लम्मा भी क्या है? एक नफी का मीनिंग है, इसलिए इसके साथ भी वाव आ रहा है। अच्छा, अब एक और देखते हैं हम। यहां पे देखें लाए नफी है लेकिन वाव नहीं है, तो जुमला नफी हम कैसे कैसे कर सकते हैं? लन, लम, लम्मा, ये 3 नफी के हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? ला। इन जी तीनों कंडीशन में वाव आएगा और इसमें वाव नहीं आएगा। जी। जुमला पढ़े। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन। ला तअलमून शैअन। मुझे जरा जुल्हाल निकाल के बताएं। जी, कुम इसमें मफऊल कुम की ज़मीर ज़ुल्हाल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाअल्लाह। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन। अल्लाह ने तुम सबको निकाला तुम्हारी माओं के पेट में से, किस हाल में? ला तुम कुछ तअलमून नहीं शैअन, जानते। तुम कुछ नहीं जानते थे। अब देखें, हम मैं थे कर रहा हूं, क्यों? ये पीछे बात माजी की है ना। जी जुमला हालिया की रिक्वायरमेंट है कि वो मुजारे हो या फिर वो जुमला इस्मिया हो, ठीक है। जी चलें, अगर हम इसको जुमला इस्मिया बना दें तो फिर क्या हो जाएगा? व अंतुम ला जी तअलमून शैअन, व अंतुम, फिर वाव आ जाएगा, क्यों? उसमें फिर वो अंतुम है। और जैसा कि जी हमने पढ़ा कि अगर कोई जमीर राजे मौजूद हो तो वाव ना भी आए तो जुमला इसमें लग जाता है। चलें, शराइत पढ़ लेते हैं। अगर जुमला हालिया मुजारे हो तो दर्ज जैल शराइत है। अगर जुमला हालिया मुस्बत हो तो वाव हालिया नहीं आएगा। अगर जुमला मुस्बत हो, जैसा कि ये मुस्बत था, यब की, मुस्बत से क्या मुराद होता है? यानी उसमें कोई नफी की कोई चीज ना हो, वो मुस्बत होता है। अगर जुमला जी लम्मा और लम से मनफी हो तो वाव हालिया आता है। अगर जुमला ला नफी से मनफी हो तो वाव हालिया नहीं लाया जाता, और इसको भी महल्लन नसब कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, जरा ये सारी इतनी इंफॉर्मेशन जो पढ़ी है जरा इसको अप्लाई करें। अच्छा, शिबू जुमला, समिअतुल खतीबा अलल मिंबरी, पर तर्जुमा बताएं जरा। जी, मैंने खतीब को सुना मिंबर पर। मिंबर पर, गुड। अगला जुमला पढ़ें। जी, रअयतुल हारिसा अमामल मदरसती। मैंने हारिस को देखा मदरसे के सामने। चौकीदार। अगला अच्छा पढ़ें। जी, हारिस। जी, सर्रनिल मुअल्लिमूना बिल मदरसती। सर्रनिल मुअल्लिमूना बिल मदरसती। सर्रा यसिर्रु। जी हाँ, खुश होना। सर्रा यसिर्रु, खुश होना। जी मुझे मुअल्लिमीन ने खुश किया स्कूल में, ठीक है। जी अच्छा, अब इसमें क्या होता है? ये शिबू जुमला हम कैसे हाल पहचानेंगे? देखें, इसमें ये जो अलल मिंबरी ये हाल है, अमामुल मदरसा भी हाल है, बिल मदरसा भी हाल है, ठीक है। जरा जी शराइत पढ़ लेते हैं। जार मजरूर का मजमुआ भी हो सकता है, ज़र्फ मुज़ाफ़िले भी हो सकता है। उलमा का कहना है कि यह असल में महजूफ हाल से मुतअल्लिक को होता है। क्या होता है? हाँ, माजूफ हाल से मुताल्लिक होता है। यानी समिअतु खतीबन खातिबन अलल मिंबरी, ठीक जी है। तो ये मुतअल्लिक है खातिब से कि मैंने खतीब को खुतबा देते हुए, मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना। तो वो क्या होता है कि जो हाल है उसको महजूफ कर देते हैं, महजूफ होता है वो।
تو پھر اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ شبہ جملہ حال. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق ہوتا ہے. رأیت الحارثہ، اب یہاں پہ اس کا حال ہو سکتا تھا قائمن یا حارثن، یعنی حفاظت کرتے ہوئے، چوکیداری کرتے ہوئے دیکھا مدرسے کے سامنے. تو یہ اس کا کیا ہے؟ حال ہے حارث کا. کس حال میں دیکھا حارث کو میں نے؟ ٹھیک ہے، یعنی میں نے جی. جس حال میں دیکھا وہ اصل میں ہم اس کو کر تو دیتے ہیں نا کہ یہ جناب متعلق فعل ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے ہمیں. سرن المعلمون بالمدرسۃ، یعنی اب یہاں پہ اس کا حال کوئی محذوف ہو سکتا ہے کہ معلمین کی کس حالت نے اسکول میں خوش کیا، یعنی ان کے علم دینے میں، ٹھیک ہے، یا جی. ان کی موجودگی نے خوش کیا. سو شبہ جملہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس میں بہت زیادہ غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ متعلق بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اس لیے اس کو ہم پریکٹس پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہر فعل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا جملہ فعلیہ میں، یہ ایسے نہیں اڑتے ہوئے آ جاتے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ حرف جر اس فعل کے ساتھ لگ بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر تو نہیں لگ سکتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ یہاں کوئی حال بتانے آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا غور طلب ہے. یہ تھوڑا سا جو شبہ جملہ کو حال پہچاننا نا، اور قرآن مجید میں ویسے یہ کم ہے، زیادہ وہی جو ہم نے پڑھے ہیں، شبہ جملہ بہت کم ہے. تو اس لیے فی الحال ہم اس کو یہیں پر دیکھتے ہیں. ترجمہ ذرا پڑھیں آیت، پھر ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں آیات کی. کافی آیات ہیں تاکہ آج جو کچھ جتنا کچھ آپ نے لیا ہے یہ ابزارب ہو جائے. جی جی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. جی اس میں سخر فعل ہے مجھے نہیں، باب آپ تفعیل. ڈائریکٹ مجھے بتائیے حال اور ذوالحال. جی. اس میں دائبینی یہ حال ہے، الشمس والقمر ذوالحال اور مفعول ہے یہاں پر. ویری گڈ. سو دائی بینی حال ہے، الشمس والقمر ذوالحال ہے. سو دیکھیں دائی بین کون سا صیغہ ہے؟ دائبن اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. یہاں پر جمع ہے، واحد ہے یا مثنیٰ ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، حالت نصب مثنیٰ، میں ہے. کیونکہ پیچھے ہمارا ذوالحال کیا ہے؟ وہ دو ہیں. جی. دائبن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ہی راستے پر نا مسلسل چلتے ہوئے، ٹھیک ہے. سخر لکم الشمس والقمر دائبین. اوکے، آگے جو اگلی آیت پڑھیں. جی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اب دیکھیں یہاں منصوب نہیں ہے، یہاں بس آپ کو سیدھا بتا دوں، یعنی اخرجہ کا ربو کا، آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتی کا، آپ کے گھر میں سے. اب وہی بات جو ابھی شبہ جملہ کی آئی تھی، کس حال میں نکالا؟ بالحق کی، حق کے ساتھ. یہ حال ہے، اور اس میں جو مفعول ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے. اگلی آیت پڑھیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اس میں تھوڑا سا چلیں میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تاکہ مزید کہ غور کریں. یہ من بیتی کا یہ متعلق فعل ایڈجسٹ ہو رہا ہے فعل کے ساتھ، یعنی اخراجہ کے ساتھ من حرف جر آتا ہے، یعنی اخرجت خالدا من بیتی، میں نے خالد کو اپنے گھر سے نکالا، من بیتی. اب من حرف جر آتا ہے، لیکن یہ با حرف جر اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ حق کیا ہے؟ مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس میننگ میں آ رہا ہے. تو یہ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ شبہ جملہ تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے حال کے لیے. اوکے، اگلی آیت کو ذرا کریں ایکسپلین. جی. اس میں آمینین ویری یہ گڈ. حال ہے. آمینین، جی. اور بیوتن یہ ذوالحال ہے. نہیں ذوالحال بتائیں نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے؟ جی جی. تو پھر اس میں دیکھیں آمین، فائل ہی، ہاں جی، اس میں جو فائل مستتر ضمیر ہے وہی اس کا ہی حال ہے. ویری گڈ. اس میں جو فاعل موجود ہے ہم، نحتا ینحتو کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کھودنا، تراشنا. یعنی یہ جو آپ جی. دیکھتے ہیں نا جو سانچوں میں جو تراشتے ہیں، پہاڑوں پہ نقش نگار کرتے ہیں، اسے ہوتا ہے جی. نحتا ینحتو، تراشنا. تو کانوا ینحتون من الجبال بیوتن، کہ وہ پہاڑوں میں سے تراشتے تھے کیا؟ گھروں کو. کس حالت میں تراشتے تھے؟ امن کے ساتھ. امن کی حالت میں. جی امن کی حالت میں. آمینن اسم الفاعل کا صیغہ، آمینن، ٹھیک ہے.
اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی کانو کی خبر تو نصب ہوتی ہے تو یہ کانو کی خبر ہے، نہیں نہیں نہیں، بیچ میں کانو کے بعد جملہ آ چکا ہے اور اب وہ پورا جی جملہ اپنا حکم استعمال کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی پورا جملہ اصل میں کانو کی خبر ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ قصص النبیین آپ کا میرے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ۔ اوکے جی آگے چلیں، اگلی آیت پڑھیں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ گڈ، سجدا یہ حال ہے، جی اور اس میں خرّ یخرّ کا خر مطلب ہوتا ہے گر پڑنا۔ جی اس میں ہم جو ہم کی ضمیر جو فاعل ہے وہ ذوالحال ہے۔ ویری گڈ، اچھا دیکھیں یہ ہوم ہے تو سجدن کیسے ہوم بن رہا ہے، یہ کیسے جمع بن رہا ہے، یہ بتاتا چلوں۔ فعل جو وزن ہے جمع تکسیر ہے، کون سا وزن ہے؟ جمع تکسیر مکسر۔ فعل، جی ٹھیک ہے، تو یہ فعل جمع تکسیر کثرت کا وزن ہے، کس کا؟ جمع تکسیر اور کثرت کثرت کا وزن وزن ہے، تو اس کا مطلب جمع تکسیر کی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اس میں کثرت کے وزن الگ ہیں، قلت کے الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم دیکھیں گے کسی لیکچر میں، یا ہو سکتا ہے قصص النبیین کے دوران میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں۔ سو رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں والدین کو عرش پر بلند کیا، ان پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور ہم یہ باقی جو بھائی تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ گر گئے ان کے اس کے لیے سامنے سجدہ سجدے میں گر گئے۔ آگے پڑھیں۔ جی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ویری گڈ، اس میں مقرن ہوتا ہے قید ہوا ہوا، اسفاد صرف ان کی جمع ہے، توق یا بیڑیاں یا وہ جو زنجیریں ہوتی ہیں لوہے کی مضبوط، اس کو کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں جملے پر، حال ذوالحال بتائیں۔ جی استاد اس میں مقرنین فی الاسفاد یہ پورا نو نو حال ہوگا؟ نو نو، اس طرح نہیں ہوگا، اکیلا۔ پھر مقرنین یہ اسم المفعول ہے، اس وجہ سے یہ ہوگا پھر۔ جی مقرن، اور دیکھیں شرط پوری ہو رہی ہے نا، نصب جی ہے پھر کیا ہے؟ جی نکرہ ہے، دو ریکوائرمنٹ ہے نا حال کی، نکرہ ہے، جی تو وہ دونوں یہ پوری کر رہا ہے۔ اب ذوالحال کی دیکھیں کیا بن رہا ہے اس میں، جی المجرمین یہ معرفہ ہے، دیکھیں معرفہ ہے، یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے نا ہماری، یہ معرفہ ہے آپ، اور یہ مفعول ہے جملے میں اصل میں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے، یومئذ اس دن، مقرنین قید ہوئے ہوئے، فی الاسواد یعنی جکڑے ہوئے ہوئے، فی الاسواد زنجیروں میں، یعنی آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی مس نادیہ، ویری گڈ مس زویا، ٹاپک مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں استاد ہاں بالکل جی، نہیں تھا۔ چیزوں کو جزاک کانسیپٹ اگر ہم ذہن میں رکھیں نا جو بنیاد ہے تو آسان ہوتا ہے۔ اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی کلثوم آئیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں بیٹی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، بارش تھم گئی آپ کے علاقے میں؟ جی چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور خیر و برکت والی بارش عطا فرمائے، آمین۔ چلیں پڑھیں ذرا آیت۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ چلیں اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ الا کانوا بہ یستہزئون یہ پورا جملہ حال ہے، اور ذوالحال ہے اس میں ہم، کہ وما یأتیہم من رسول، کہ نہیں آتا کوئی رسول ان کے پاس، تو وہ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ الا کانوا بہ یستہزئون۔ ابھی چونکہ الا پڑھنا ہے اس لیے میں نے اس کو خود ہی کر دیا کہ وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اوکے اگلی آیت پڑھیں ذرا۔ وقوموا للہ قانتین، قانتین۔ قانتین، جی اس میں ذرا حال اور ذوالحال بتائیں۔ اس میں قانتین ذوالحال ہے اور کیا ہے قانتین؟ قانتین حال ہے، قانتین حال ہے، حال کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ وہ نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا۔ ویری گڈ، اور ذوالحال کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ وہ معرفہ ہوگا۔ وہ معرفہ ہوگا۔ اور حال اور ذوالحال آپس میں جڑیں گے کیسے؟
جنس اور عدد کے حساب سے. تو اب ذرا جوڑیں ذوالحال کون ہے اس میں؟ اس میں جلالہ للہ. اچھا ابھی آپ نے خود بتایا کہ ذوالحال اور حال میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد میں. ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ آپ یہ جواب دینے لگی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سوال پوچھ لیا کہ کانتین جمع مذکر سالم کا ہے تو اللہ کے ساتھ کیسے آپ اس کو کنیکٹ کر رہی ہیں؟ ہم ہے نا کلثوم. نہیں، قوموا انتم امر کا صیغہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، قوموا تم سب کھڑے ہو، تو اس میں جو انتم ہے یہ اس کا حال ہے. دیکھیں بیٹا، آپ کے جواب سے پہلے میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنے والی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو 2 سوال اور کر دیے تاکہ آپ کی توجہ کسی اور طرف جائے، لیکن آپ پھر بھی وہیں کھڑی رہیں. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو فرما برداری کی حالت میں، فرما بردار ہو کر. کہ آگے پڑھیں ذرا، پھر غور کرتے ہیں. جی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. لواقح، لواقح، ٹھیک ہے. لواقح، یہ لواقح غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، ٹھیک ہے. تو اب ذرا آپ غور کریں آیت پر، حال اور ذوالحال. لواقح حال ہے اور الریاح ذوالحال. الریاح ذوالحال ہے. گڈ. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ الریاح جو ہے یہ تو مؤنث ہے اور یہ جمع ہے، اور لواقح یہ واحد آ رہا ہے. تو یہ واحد نہیں ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور یہ مشتقات میں سے نہیں ہے. تو ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو کس حالت میں؟ ہاں، یہ جمع کا ہے، اسم الفاعل فواعل کے وزن پر، مکسر کے لیے میرا خیال ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا کسی چیز کا نا، کیونکہ بھرا ہوا ہونا یہ اسم الفاعل کے میننگ ہی دے رہا ہے. سو اس کو مزید بھی غور کریں گے. تو ارسلنا الریاح لواقح، تو ہم نے بھیجا ہواؤں کو کس حالت میں کہ ہوائیں کیا ہیں؟ لدی ہوئی ہوتی ہیں. کس سے؟ بادلوں سے، بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہیں. مشکل آیت آ گئی آپ کے پاس. اوکے، اگلی بتائیں ذرا. یطلعها مذموما مدحورا. جی، حال بتائیں. مدحورا حال ہے اور مذموما. اچھا دیکھیں، حال کی ریکوائرمنٹ وہی کہ نکرہ ہو، منصوب ہو، پھر وہ اسم الفاعل یا اسم المفعول ہو. اب دیکھیں یہ مذموم اور مدحور دونوں اسم المفعول کے صیغے ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں حال ہیں. اور ذوالحال کیا ہے اس میں؟ یصلا کا فاعل ہوا، کہ وہ اس آگ میں جلے گا، اس میں گرے گا، اس میں کیسے ہو کر؟ مذموم ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر، دور کیا ہوا ہو کر، دھکیلا گیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس حالت میں وہ آگ میں گرے گا. لگتا ہے آپ کا ابھی کام کچا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ابھی صحیح سے چلیں آپ سر یہ شور میں بھی بیٹھی ہیں، ان کا فوکس نہیں ہو رہا ہے. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ان کی چھوٹی بہن بہت کرتی ہیں. اچھا جی، سب پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. نسیم نواز، آپ اعراب سے ہیں؟ جی نسیم نواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں نہیں جی، نہیں، آپ آیت کا پڑھیں. شور آپ کی طرف شور آ رہا ہے تو آپ کے سر، شور آ رہا ہے بہت. سمیہ آپ دوبارہ آ جائیے کیونکہ آیات پہ نہیں کیا آپ نے. جی میم، بسم اللہ. پڑھیں ذرا آیت. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جی، اس میں حال اور ذوالحال بتائیں. جی سر، اس میں جو حال ہے وہ مسرورن جو ہے ٹھیک ہے، وہ ہے، اور ینقلب میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ ہے. کون سی ضمیر ہے؟ ینقلب میں سر وہ اس کی ہوا کی، ہوا کی، ہوم نہیں. ہوا آرام سے. کی ہے. ینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، ہمارا حساب آسان کرنا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ جس کو دیا جائے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ جیسے بچہ اپنا رزلٹ لے کر جب وہ پاس ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، دیکھیں یہاں تو وہ بچے جو اچھے نمبروں سے آتے ہیں وہی خوشی خوشی لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف، لیکن روز قیامت صرف پاس ہو جانا کافی ہوگا، صرف پاس ہو جانا، درجات کو چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے نا ایک، اللہ کو بے معاف فرمائے، کہ جنت میں اتنی جگہ بھی کسی کو مل جائے کوڑا ڈالنے جتنی، تو وہ بھی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں نے جو بیچ میں سے حدیث میں سے لفظ لیا وہ ہے کوڑا رکھنے جتنی جگہ۔ اچھا یہ پھر بات غور کرنا پڑتا ہے، یہ کوڑا رکھنے سے کیا مراد ہے؟ عرب میں ایک دستور تھا، جب یہ سفر کرتے تھے یا کہیں قبیلے یا ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، یعنی شفٹنگ کرتے تھے کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، وہ جو خانہ بدوش کی طرح اس علاقے سے، یا جس نے کہیں کسی زمین کو اپنی تصرف میں لینا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہاں پہ تھوڑا سا کوڑا ڈال کے نا، تو وہ جہاں کوڑا ڈال لیتا تھا تو اس کا مطلب یہ جگہ اب اس کی ہو گئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی وہ رہنا شروع کر دیتا تھا، تو یہ اس کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ اس حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ کوڑا ڈالنے جتنی جگہ بھی کسی کو اگر جنت میں مل جائے، یہ مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوڑا ڈالنا، مطلب یہ کہ اتنی سی جگہ بھی تو وہ بڑی چیز ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، آسان حساب کا سوال کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ۔ ٹھیک ہے جی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ذرا بتائیں حال اور ذوالحال۔ جی سر، یہرعون تو نہیں ہو سکتا، پورا جملہ پورا یہرعون جملہ سر۔ الیہ، یہ حال ہے۔ جی سر، اب ذرا جی ذوالحال سر، پہچانے، چونکہ جی یہرعون سر، جمع ہے۔ جی سر، قوم، قوم، ویری گڈ، یہ ذوالحال ہے، جی ٹھیک سر، ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، کہ وہ جاءہ قومہ، اب جاء کا فاعل کیا ہے؟ قومہ ہی ہے سر اس کا ہاں فائل۔ جی، یعنی ان کی قوم ان کے پاس آئی، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے، ریسیں لگاتے ہوئے۔ آگے پڑھیں۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، تو یتمطى جو ہے یہ ہے اس کا حال، اور جی جی کنفرم کر لینا۔ جی سر، یتمطى ہی ہے اس کا حال۔ ٹھیک ہے، یتمتع، اوکے، آگے۔ ذہابہ میں سر جو ہے اس کی ضمیر جو ہے نا ہوا کہ وہ ہے اس کا ذوالحال۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ سو ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ اب ذرا میں یہاں سے آپ کو آیات سناؤں، کیسی زبردست آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت بیان کی ہے. کلا اذا بالغت التراقیہ، دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے. ہرگز نہیں، جب جان بالغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وقیل من راق، تو کیا ہے، کیا کہیں گے، کیا کہا جائے گا؟ من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، راقین رقیہ کرنے والا، یعنی ڈاکٹر کو بلاؤ ذرا جلدی جلدی، بندے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. غور کیجئے گا ان آیات پر، کیا ہوگا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ غور، جو جس کی جان نکل رہی ہے وہ یہ گمان کرے گا کہ بس آخری ٹائم آ گیا ہے. أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فراق کا وقت ہے. کیسا وقت ہے؟ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے. کیا ہوتا ہے جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ بیسیکلی سر کی طرف سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے تو وہ پنڈلیاں اکڑنی شروع ہو جاتی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، ذرا غور کیجئے گا حالات پر. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج اپنے تیرے رب کی طرف واپسی کا، ملاقات کا ٹائم ہے، واپس چلنا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ ہی اس نے نماز پڑھی اور نہ ہی تصدیق کی، یعنی ایمان نہیں لایا. ولیکن، لیکن کیا تھا؟ کذب وتولی، جھٹلایا اور منہ موڑتا رہا. ثم ذهب الى اہلہ یتمطا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چلا گیا. یعنی ایک انکار کیا، تصدیق نہیں کی، جھٹلایا، نماز نہیں پڑھتا رہا. ثم ذهب الى اہلہ یتمطا، تو پھر اکڑ کے اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہا. پھر اللہ نے بڑی شدید الفاظ میں کہا اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، بہت افسوس. ثم اولا لک فاولا، پھر تم پر افسوس ہے، بہت افسوس. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تم کیا کرتے رہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس پانی کے قطرے میں سے نہ تھا جس کے اندر رحم، جس کو رحم میں ڈالا گیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر لوچڑا ہوا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کے اعضاء کو درست کیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل کی طرف واپس توجہ دلواتے ہیں. تو تم دیکھو تو صحیح، یہ جو تم ثم ذهب الى اہلہ یتمطا، اکڑتے ہوئے جاتے ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اصل کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ، پھر اس میں سے کیا ہے؟ دو جوڑے بنائے. وہ کیا تھے؟ مرد اور عورت. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو جو رب انسان کو ایک پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا، سوچتا سمجھتا، کھیلتا اٹھتا بیٹھتا بولتا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ اٹھا دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتیٰ، جو کچھ نہ ہونے سے تمہیں بنا سکتا ہے، وہ جو ہیں ان کو زندہ کھڑا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ہے، ہمیں قرآن جوڑتا ہے یہ جو یہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ دو چار آیات جو ہیں یہ ہم سب پر گزرنی ہیں، سب کو موت آنی ہے. اللہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت دیکھیں. جعلناہم حصیدا خامدین، جی ذرا حال اور ذوالحال بتائیں. جی سر، یہ خامدینہ جو ہے اس کا حال ہے، اور ہم جو ہے سر اس کا ذوالحال. ویری گڈ، ہم ذوالحال ہے، ہم نے بنا دیا ان کو. حسید کہتے ہیں جب جو ہوتا ہے نا
کاشتکاری جب اس کو کاٹا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حسید، وہ کاٹنے کے بعد گر جاتی ہے. اور خامدن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب آگ بجھ جاتی ہے نا اور اس کو کچھ بھی نہیں بچتا تو وہ جیسے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں النار الخامدۃ، بجھی ہوئی آگ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آگ بجھتی ہے تو اینڈ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں بچتا، اس کے نشان بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس سے یعنی اس کی طرف مماثلت دی گئی ہے. جعلناہم حصیدا خامدین، یعنی ہم نے ان کو بنا دیا کیا؟ حصیدا خامدین. اچھا یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے اصل میں کیا ہے کہ جعلنا ایک جعل فعل ایسا ہے کہ یہ دو مفعول لے کر آتا ہے، تو اس کے یہ دو مفعول پورے ہو گئے ہیں. ہم حصیدن، خامدین پھر اس کا حال ہے ان ہم کا. اوکے حسیدن آپ دیکھ رہے ہیں یہ واحد کا صیغہ ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے نا، کہ اس کو ایک چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. آگے دیکھیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اشتاطن افعال کے وزن پر جمع مکسر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی سر، جی سر. اور یہ حال ہے سر اس کا، کس کا؟ اور الناسو کا. ویری گڈ الناس. آگے فخرج منها خائفا یترقب. جی حال بتائیں. اور خائفا جو ہے وہ اس کا حال ہے، فخرج. دونوں حال ہے، یترقب بھی. اوکے سر، یترقب بھی اس کا خائفا، اور وہ جو خرج میں ہے اس کی ویری گڈ. ضمیر. فخرج منہا، وہ اس میں سے نکلے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. خائفن، خوف کی حالت میں. یترقب، پیچھے دیکھتے ہوئے کہ میرے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اب دیکھیں یہ آپس میں یہ مرکب توصیفی بن ہی نہیں سکتا جی کیونکہ یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خائفن یترقب، لیکن پیچھے جملے میں چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. خرج کا فاعل ہوا، فخرج منہا، وہ اس میں سے نکلا. کیسے نکلا؟ خائفن اسم الفاعل کا صیغہ، حال خوف کی حالت میں. دوسرا حال فعل مضارع یترقب، اور یہ فعل مضارع کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہے؟ ہوا ضمیر کے ذریعے. ہوا کی جو ہے. جی اگلے سر، دیکھیں. فأخذتهم الصيحة مشرقين. جی سر، جی فأخذتهم الصيحة مشرقين. مشرقين جو ہے سر یہ حال ہے، گڈ، اور ہم کا جو ہے ویری گڈ. فاخذتهم الصیحۃ مشرکین، مشرکون اسم الفاعل کا صیغہ، یعنی یہ جب یہ کیا ہوتے صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے جب، سو اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح، جس وقت صبح سورج طلوع ہو رہا تھا. فاخذتهم الصیحۃ، چیخ نے ان کو آ لیا. مشرقین یعنی جس وقت اشراق کا وقت ہو رہا تھا، صبح ہو رہی تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا، اس وقت ایک چیخ آئی اور اس نے ان کو آ لیا. آگے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جی جبارینا جو ہے سر اس کا یہ حال ہے، اور بتشتم وہ اس صحیح میں ہے اس کا. انتم ضمیر ذوالحال ہے. جی سر، ذوالحال ہے. اگلا پڑھیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ٹھیک جی ہے، سر، عشاءن کو یبکون نہیں کہنا، عشاءن وقت ہے، رات جی کا سر وقت. یبکون ہے، یبکون جو سر ہے یہ اس جی کا حال ہے. اور اباہم جو ہے یعنی نو جاؤ میں جو سر ابا، اس کی ضمیر دیکھیں ہے ابو ابا وہ تو واحد ہے، یبکون جمع کو ریپرزینٹ کر واحد رہا ہے. ہے. جاؤ میں جی جو ہم ضمیر ہے اس کا حال ہے. وجاؤ اباہم عشاءن، کہ وہ اپنے ابا کے پاس رات کو آئے. یبکون روتے ہوئے. کون؟ ہوتے یوسف علیہ السلام کے بھائی. اوکے آگے پڑھیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. جی اور علی الارض حونا جو ہے سر یہ حال، اور جی عباد الرحمن یعنی عباد کا حال ہے. ہونن حال ہے. دیکھیں اتنی پیچھے نہیں جائے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے. جی یمشونہ میں سر جو ہم ہے وہ ان کا حال ہے. ہونا جی یمشونہ اس میں جو ہے وہ حال ہے، اس کا حال ہے. ہونن یعنی نرمی سے چلتے ہیں. اب دیکھیں ہون یہاں پر مصدر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی وہ اس کے میننگ دے رہا ہے، نرم ہونے والا جو ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اسم الفاعل کے نائب کے طور پر کام کر جاتا ہے. چلیں ہم اس پر اینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو یہی آیت جہاں پر ہے یہ آیات سنا دیتا ہوں. سورۃ الفرقان میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم. جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جس کا اس نے تذکرہ فرمایا ہے. یہ آیت تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات یہاں مجھ سے پیچھے چھوٹ گیا, اس میں کیا تھا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. یہ جڑی ہوئی آیات ہیں, یعنی میں نے بیچ میں سے شروع کیا تو اس سے پہلے کا اس کے بعد وہ ہے جو میں نے پہلے پڑھی. ہاں مجھے آپ کو ہم سب کو ان آیات میں تلاش کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جنتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے لوگوں سے کہ وہ کیسے ہوں اس زمین پر, کیسے مسلمان ہوں, ان تمام آیات میں ان کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک, 63 سے 77 تک سورۃ الفرقان کی ان آیات میں ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کیا کھڑے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.